بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی بجٹ 2023-24 آج اس کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ اسی طرح بجٹ ہے جس طرح 2018 میں 2018-19 کا نون لیگ نے بجٹ کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ مئی 2018 میں ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے جو ہے اس کو اپریل میں ہی بجٹ کا اعلان کر دیا تھا، اور اس بجٹ کا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی مستقبل نہیں ہے، اور جیسے ہی الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے گی تو وہ بجٹ ختم کر دے گی۔ اور اس بجٹ میں جو ہے نون لیگ نے کافی ایسی کوششیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ آخری میں ان کو ووٹ بینک یا ان کو زیادہ ووٹ پڑ جائیں، لیکن عوام اتنی زیادہ بیوقوف نہیں ہے۔ عوام کو ہی پتا تھا کہ یہ ساری کی ساری لالی پاپس ہی ہیں۔ اسی طریقے کی کچھ حرکت اس سال بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک 13 اگست کو جو ہے اس حکومت کی میعاد ختم ہو جائے گی، جو بجٹ کے بعد 1 مہینہ 13 دن یا 12 دن بنتے ہیں۔ اصولی طور پہ اس حکومت کا حق نہیں بنتا تھا بجٹ دینا اور 1 سال کا بجٹ دینا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2018 میں سندھ حکومت نے جب یہ مئی میں وفاقی حکومت انہوں نے نون والوں نے پورا بجٹ دیا تھا، کے پی کی حکومت اور سندھ حکومت نے صرف 3 مہینے کا بجٹ دیا تھا، اور یہ موقع رکھا تھا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اپنا بجٹ خود اعلان کرے۔ لیکن اتنا بڑا ظرف کہاں ہے اس حکومت کا، کیونکہ انہوں نے الیکشن میں بھی جانا ہے اور ان کی توجہ جو ہے الیکشن پہ ہی ہے۔ بہرحال آج کے جو بجٹ آیا، اگر اس بجٹ کو ایک الفاظ میں سمجھانا ہو تو اس کو میں کہوں گا انسٹاگرامبل بجٹ۔ یہ بجٹ 13 جماعتوں کی خواہشات پہ بنایا گیا، جس میں سب سے پہلے یہ کہ جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ پاکستان میں لگ بھگ کتنے سارے صوبائی اور وفاقی ملازم ملا کر اور جو ججز اور یہ ساری اتھارٹیز ملا کر شاید سرکاری لوگ 1 کروڑ بھی ہوں گے نہیں ملازمت میں۔ آبادی کتنی 25 کروڑ کی۔ اب بیچا کیا گیا ہے کہ جی 35% 1 سے 16 گریڈ کے ملازموں کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اور 30% جو ہے 17 گریڈ سے جو 22 گریڈ تک کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ بالکل بڑھنی چاہیے، ان کا حق ہے، کیونکہ 38% تو حکومت کی جاری کی ہوئی مہنگائی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ 50% سے اوپر مہنگائی ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن عام عوام کا کیا قصور ہے؟ اس سے پہلے عام عوام سے پہلے جو لوگ غربت کی لکیر کے نیچے، ان کا کیا قصور ہے؟ حفیظ پاشا کے بقول پاکستان میں 10 کروڑ لوگ اس سال خطۂ غربت کے نیچے چلے گئے۔ احساس پروگرام جو 400 ارب روپے تھا، اس کو صرف بڑھا کے 450 ارب روپے کیا۔ بیچارے زندگی بھر ٹیکس بھی دیتے ہیں، ان کو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے۔ ان کی صرف جو ہے 17.5% سے بڑھائی، یعنی کہ ان کی مہنگائی کم ہے، ان کے لیے مہنگائی کم ہے، سرکاری ملازمین کے لیے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ پاکستان کا جو اس سال کا 14,400 ارب روپے کا جو بجٹ ہے، اس میں سے 7,300 ارب روپے کی سود کی جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ کا 50% جو اخراجات کے کل بجٹ کے اخراجات کا 50% صرف سود قیمت میں جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 10 سال پہلے اگر سود کی ادائیگی 1,200-1,500 ارب ہوتی تھی تو ہماری دفاع کے جو اخراجات ہوتے تھے وہ 800,000 ارب ہوتے تھے۔ آج دفاع کے اخراجات صرف 1,800 ارب روپے، اور جو سود کی ادائیگی 7,300 ارب روپے۔ یہ 1,800 ارب اگر دفاع کے اخراجات دیکھے جائیں تو 6 ارب ڈالر بھی نہیں بنتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا پاکستان جو ہے دفاعی لحاظ سے جو ہے پاکستان کو جو ہے چوکس رہنا پڑتا ہے۔ پڑوس میں انڈیا جو ہے وہ اس کا 70-80 ارب ڈالر دفاع کا بجٹ ہے، پھر افغانستان دوسری طرف ہے، پھر اور مسائل ہیں ہمارے بارڈر کے۔ اتنا کم بجٹ، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے غلط جگہوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سال جو ہے سب سے زیادہ رقم جائے گی صوبوں کو۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو ہے جب سے یہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے، صوبے تو جو ہے جسے کہتے ہیں مالدار ہو گئے، لیکن ہمارا وفاق کنگال ہو گیا۔ اور وفاق اتنا کنگال ہو گیا ہے کہ اس سال حکومت اپنا جو اس کے پاس جب صوبوں کو پیسہ منتقل کر دے گا تو اتنی رقم بھی نہیں ہوگی کہ وہ سود کی ادائیگی کر سکے۔ تو یہ پورا کا پورا جو ترقیاتی اخراجات ہیں، جو ہمارا جو دفاع میں پیسے خرچ ہوں گے، جو پینشن میں پیسے دیے جائیں گے، جو تنخواہوں میں پیسے دیے جائیں گے، وہ تمام کے تمام قرض لے کے دیے جائیں گے۔ اور اس سال بھی تاریخی بجٹ جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے
پچھلے سال جب مفتاح اسماعیل نے دیا تھا تو وہ 30 جون سے پہلے جو ہے 2 دفعہ اس میں ریویژن ہوا تھا. ابھی بھی یہ حکومت تو چلی جائے گی 12 اگست کو. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے پہلے 30 جون سے پہلے ریوائز ہو، کیونکہ آئی ایم ایف کی گائیڈ لائن کے حساب سے میرے حساب سے نہیں ہے. ویسے ہی وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نامکمل رہے گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ نیا پروگرام جب نئی حکومت نومبر میں آ جائے گی تو وہ دیکھ لے گی. تو آئی ایم ایف کے حساب سے تو ہے نہیں. تو جو عبوری حکومت بھی آئے گی وہ بھی جو ہے یہ بجٹ صرف تصویروں میں رہ جائے گا. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے جو بجٹ میں اعلان کیے گئے خرچ کرنے کے لیے.